اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیمل ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی کی عید کی آمد ہے اور بہت سے دوستوں نے قربانی کے لیے بکرے پال رکھے ہیں، اور اکثر دوست یہ میسج کر کے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بکرے موٹے نہیں ہوتے، فروا نہیں ہوتے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں کو ایک ایسا فارمولہ بتانے والا ہوں کہ اس کو کھلانے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بکرے ضرور موٹے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیو اپلوڈ ہوں آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے آپ دوست اپنے بکروں کو پانی خوب پیٹ بھر کے پلایا کریں، کیونکہ بکروں کے موٹا ہونے میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ پانی میں کوئی بیسن وغیرہ ملا دیا کریں یا تھوڑا آٹا ڈال کے انہیں پلایا کریں تاکہ وہ لالچ سے پانی زیادہ پئیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک برتن میں پانی لے لینا ہے اور ایک پائیا گندم جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے اور اس کو بھگو دینا ہے۔ اس طرح ہاتھ مار کے تھوڑا اس کو صفا کر لینا ہے تاکہ اس کی مٹی وغیرہ بھی نکل جائے اور اوپر جو کچرا وغیرہ ہے وہ سارا اوپر چڑھ جائے۔ اوپر سے کچرا وغیرہ صاف کر کے اس سے یہ ہوگا کہ یہ گندم بالکل صاف ہو جائے گی، اس میں جتنی بھی کچرا یا مٹی وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے گی اور گندم بالکل صاف ہو جائے گی۔ یہ گندم آپ نے کم و بیش 10 گھنٹے تک بھگو کے رکھنی ہے۔ 10 گھنٹے یہ گندم ہم بھگو دیتے ہیں، اور جب یہ گندم بھیگ جائے گی، گیلی ہو جائے گی صحیح طرح سے، تو اس کے بعد پھر آپ دوستوں سے آگے بات کرتے ہیں۔ تو گندم ہماری گیلی ہو گئی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ جو فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو مٹیریل کی کوانٹٹی بتا رہا ہوں، یہ صرف ایک جانور کے لیے۔ آپ کے جتنے بھی جانور ہوں اس حساب سے آپ اس طرح خود ہی اتنا مٹیریل لے لیجیے گا۔ یہ گندم گیلا ہونے کے بعد آپ نے ایک چھنا وغیرہ لے کے اس میں ڈال لینی ہے تاکہ اس کا پانی جتنا بھی ہے سب نیچے نکل جائے اور یہ خشک ہو جائے۔ اس طرح کسی چھنے وغیرہ میں ڈال لینی ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کا تمام پانی جو ہے وہ نیچے نکل جائے گا اور یہ بالکل گندم صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کوئی بڑا برتن وغیرہ لے کے اس میں ڈال لینا ہے، یا اگر آپ مٹیریل زیادہ ہے، گندم زیادہ ہے، تو آپ کوئی کپڑا وغیرہ بچھا لیں، پلاسٹک بچھا لیں، یا کوئی توڑا وغیرہ بچھا کے آپ اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ڈال کے اس کو بالکل اس طرح پتلی کر کے پھیلا دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ دھوپ میں آپ رکھیں گے تو یہ بالکل خشک ہو جائے گی، اور اس کو اس طرح بالکل پتلی کر کے خواہ برتن میں ڈالیں یا زیادہ گندم ہو تو کپڑے پہ ڈالیں یا کسی پلاسٹک وغیرہ پہ ڈال کے اس کو دھوپ میں رکھنا ہے اور بالکل سکھانا ہے۔ کم و بیش 2 گھنٹے اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے۔ 2 گھنٹے دھوپ میں رہنے کے بعد یہ بالکل خشک ہو جائے گی، نرم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ آگے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فارمولہ انشاءاللہ تعالی آپ کچھ دن استعمال کریں گے تو اس کے بعد آپ کو خود ہی واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ گندم ہماری خشک ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کو اکٹھا کر لینا ہے۔ اس طرح بالکل اس کو ساری گندم جتنی بھی ہے، خواہ برتن میں ہو یا کسی کپڑے پہ ہو یا کسی کاغذ وغیرہ پہ ہو، تو اس کو بالکل اکٹھا کر لینا ہے۔ پوری گندم کو اکٹھا کر لینا ہے۔ اس طرح سے اس کو اکٹھا کر لینا ہے۔ ایک اور بات آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ونڈا وغیرہ یا یہ خوراک دینے سے پہلے آپ اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ لازمی کرائیے۔
تاکہ ڈیورمنگ سے یہ ہے کہ کیڑے وغیرہ جتنے بھی ہوں اس کے پیٹ کے اندر وہ مر جائیں اور یہ خوراک اس پر اثر کرے۔ تو ڈیورمنگ کرانا اور جلد کا ٹیکہ لگانا یہ لازمی ہے۔ یہ دو کام آپ کریں گے تو یہ خوراک انشاءاللہ تعالی جانور پر صحیح اثر کرے گی۔ اور اس کے بعد اس گندم کو ایک برتن میں ڈال لینا ہے، اس طرح سے ایک برتن میں ڈال لینا ہے آپ نے ساری جتنی بھی گندم ہے، اور چیک کر لینا ہے کہ اگر مزید اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ رہ گیا ہو تو اسے بھی صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ چنے کا چھلکا اس کے اندر ایڈ کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ آپ گندم تقریباً زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آدھا کلو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک جانور کو آپ ڈیلی 1 پاؤ کھلائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر ساتھ میں تھوڑا تھوڑا آپ اگر زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 1 پاؤ ڈیلی کے حساب سے کھلائیں گے، کیونکہ اس کے اندر چنے کا چھلکا بھی ہم ایڈ کریں گے تو یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ بن جائے گی۔ اس میں آپ اگر چاہیں تو تھوڑی گندم پہلے کھلا کے پھر تھوڑی چھوڑ دیں اور اس میں گندم اس کا چنے کا چھلکا ڈال کے ایڈ کر کے بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ ساری میں آپ چنے کا چھلکا ایڈ کر لیں، اور چنے کا چھلکا ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ آپ اس کے اندر چنے کا چھلکا ایڈ کر کے اسے مکس کریں گے تو یہ تقریباً کوئی میرے خیال میں آدھا کلو بن جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ گندم کی کوانٹی جو ہے وہ تقریباً 1 پاؤ رکھیں، اس سے زیادہ نہ رکھیں، اور چنے کا چھلکا ڈال کے یہ تقریباً 1.5 پاؤ آدھا کلو بن جائے گی۔ تو ڈیلی کے حساب سے اگر آپ اتنی خوراک کھلائیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تھوڑی سی، زیادہ نہیں بڑھانا ہے، یاد رہے کہ اس کو کھلانے کے بعد کم سے کم و بیش 2-2.5 گھنٹے پانی نہیں پلانا ہے۔ تو اس کو آپ کھلائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے بکروں کی اس میں گروتھ میں واضح فرق نظر آئے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ نگہبان۔